فلسطین فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تو ان کو وہاں کے عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کی چابی آپ کو دیتے ہیں، لیکن تم یہاں پہ کبھی کسی یہودی کو نہیں بسنے دینا۔ یہ ایکارڈ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یعنی 1400 سال پہلے کا ایک عیسائی بادشاہ سے ہے۔ تو سوال صرف مسلمانوں کا نہیں، حماس نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکا۔ حماس آج فلسطینی مدعے کو دنیا کے پٹل پہ لے آیا۔ دنیا کی تمام طاقتیں دو طرف ہیں، یا تو اسرائیل یا تو فلسطین کے ساتھ ہے یا فلسطین کے خلاف۔ حملے کے دوسرے دن جب یونائٹڈ نیشن کی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، 90 منٹ تک چلی، اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تک نہیں آنے دیا۔ ان تمام ویٹو پاورز نے، خاص طور سے چائنا نے اور رشیا نے، یہ کہا کہ آپ جنگ بندی کا اعلان کریے۔ جو ورڈ ہے وہ دو آرڈرز میں بٹ چکا ہے۔ ایک آرڈر وہ جو امریکہ اور امریکہ کے اتحادی، یقیناً اس میں یورپین کنٹریز ہیں، اس میں جرمنی بھی ہے، پورے نیٹو کا وہ بھی حصہ ہے، اسی نے ہولوکاسٹ کیا تھا۔ یعنی اب حیران ہوں گے کہ فلسطین کا جب فلسطین فتح کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، تو ان کو وہاں کے عیسائی بادشاہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے اب ہم اس کی چابی آپ کو دیتے ہیں، لیکن تم یہاں پہ کبھی کسی یہودی کو نہیں بسنے دینا۔ یہ ایکارڈ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یعنی 1400 سال پہلے کا ایک عیسائی بادشاہ سے ہے۔ تو سوال صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، سوال 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور وہ باقاعدہ پیسفل طریقے سے وہ شہر مینج ہوتا تھا۔ یہ تو 1948 میں یہ بات شروع ہوتی ہے، 1917 سے، جب برٹین کا جو راجہ ہے وہ باقاعدہ، جس کو ایک ایکارڈ کا نام دیا جاتا ہے، اس کو بھی ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، ایک لیٹر لکھا 1917 میں کہ ہم جیوز کی پوری مدد کریں گے فلسطین کے حصے میں بسانے میں۔ اس کے بعد 1924 سے جب عثمانیہ خلافت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ جیوز کو پرمیشن دے دیتے ہیں وہاں پر زمین خریدنے کی، بسنے کی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ اپنی آبادی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، ظلم بڑھاتے چلے جاتے ہیں ود دا ہیلپ آف برٹین، چونکہ ان کا کولونیل سسٹم تھا، ان کا راج تھا، اپن پیشوات تھا۔ اس کے بعد 1948 میں جب برٹین کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سب حوالے کر دیتا ہے امریکہ کے کہ اب آپ سنبھالیے صاحب۔ پھر امریکہ اس ظلم کو کنٹینیو کرتا ہے، یعنی جو 100% فلسطینی جہاں رہتے چلے آئے ہزاروں سال سے، ان کو ایک راتوں رات ان کی زمین خالی کرنے کو کہا جاتا ہے اور ان کا گھر چھین کر کے جیوز کو بسا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم جو 1948 کا ہے، اس کے بعد یو این او کے باقاعدہ ریزولوشن ہے، باقاعدہ یونائٹڈ نیشن نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ اتنے پرسنٹ پہ یہاں ایسے یہ فلسطینی رہیں گے اور یہاں پہ یہ اسرائیلی رہیں گے، یہودی رہیں گے۔ اور ٹو نیشن تھیوری کی بھی بار بار بات ہوتی ہے۔ ہمارا ملک بھی، ہندوستان بھی، اگر گاندھی جی سے شروع کریں آپ اور آ جائیں منموہن سنگھ تک، سب کا ایک ہی موقف رہا، ایک ہی سٹینڈ رہا کہ ہم فلسطینیوں کو ان کی زمین واپس دلانا چاہتے ہیں اور ان کے واپس دلانے تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ الحمدللہ آج بھی میرے خیال سے گورنمنٹ آف انڈیا کا بھی یہ آ گیا کہ وہ فلسطینی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں، ورنہ شروع کے ٹویٹ سے یہ لگ رہا تھا کہ پردھان منتری مودی نے اپنے بزرگ اٹل بہاری واجپئی کے جو ان کا کمٹمنٹ تھا اسرائیلیوں کے، فلسطینیوں کے ساتھ، اس کو جھٹلا دیا ہے۔ لیکن آج دیر آئے درست آئے، آج بھارت سرکار کا اسٹیٹمنٹ آیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ آئندہ بھی ہندوستان مظلوم کی مدد کرے، مظلوم جو بھی ہو۔ آج فلسطینی مظلوم ہے تو اس کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے حماس نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر چکا۔ حماس آج فلسطینی مدعے کو دنیا کے پٹل پہ لے آیا۔ دنیا کی تمام طاقتیں دو طرف ہیں، یا تو اسرائیل یا تو فلسطین کے ساتھ ہے یا فلسطین کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں فلسطین کے ساتھ نہیں ہیں۔ آخر جب جنگ کے حملے کے دوسرے دن جب یونائٹڈ نیشن کی ایمرجنسی میٹنگ ہوئی، 90 منٹ تک چلی، اس میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تک نہیں آنے دیا۔ ان تمام ویٹو پاورز نے، خاص طور سے چائنا نے اور رشیا نے، یہ کہا کہ آپ جنگ بندی کا اعلان کریے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ بری چیز ہے۔ جبکہ امریکہ یہ چاہتا تھا سنگل لائن ریزولوشن کہ حماس کو کنڈیم کریے اور اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ یونائٹڈ نیشن میں یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں آ سکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ فلسطین مدعے کے ساتھ ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ بات اب کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے بات کہ اسرائیل جو کرنا چاہتا ہے، اسرائیل کو پرانی تاریخ سے سیکھنا چاہیے۔
ظالم ظالم ہی رہا ہے. کیا ہٹلر نے کم ظلم کیا تھا یہودیوں پہ؟ تو کیا ہٹلر کو آج اچھا کہا جاتا ہے؟ کیا نیتنیاہو جو آج کر رہے ہیں کہ 23 لاکھ لوگوں کو بالکل قتل کرنے پہ، نرسنگار کرنے کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا نیتنیاہو کو ہٹلر سے برا نہیں کہا جائے گا؟ کیا اسرائیل کو اس وقت کے جرمنی سے زیادہ برا نہیں کہا جائے گا؟ کیا یہ اسرائیل کی اب تک کی سب سے بڑی جارحانہ، ظالمانہ، غاصبانہ کاروائی نہیں ہوگی؟ اور دوسری بات، مزے کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیل کے اخبار ہیرڈز نے آج ہی اس کا سمپادکی چھپا ہے، اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر اسرائیل ایسی غلطی کرے گا کہ وہ گراؤنڈ پہ اس کا حملہ کر دے گا اور 23 لاکھ لوگوں کو، اس کی انسانی جو کرائسس ہوا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہوا ہے، اس کو جاری رکھے گا، تو دنیا میں اس سے بڑی اسرائیل کبھی غلطی نہیں کرے گا. پوری دنیا اس کو ایک ظالم ملک کے نام سے جانے گی، اور اس سے اسرائیل کو بچنا چاہیے. لیکن ہمارے تو گودی اینکر جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کو تیسا، حماس نے جو کیا تھا، جس طرح کیا تھا وہ اس کو ویسے ہی ہو رہا ہے. گودی اینکروں کو اسرائیل کے یہ اخبار ہیرڈز کو پڑھنا چاہیے، لگاتار سمپادکی لکھ رہا ہے وہ کہ یہ نیتنیاہو کی غلط نیتیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے حماس کی اتنی ہمت پڑی، اور آج ہمارے اسرائیلی 1500 سے قریب جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 200 کے قریب ابھی قید میں ہیں. ان کی نیتنیاہو کو کوئی پرواہ نہیں ہے جو ہوسٹیج بنے ہوئے ہیں. دوسری بات، اسرائیل کا ہی بہت مشہور رائٹر اور بہت مشہور ایک فلاسفر ہے حریری، اس کو پڑھیے، اس نے کیا لکھا ہے، اس کا باقاعدہ انٹرویو دیکھیے، اس نے کہا ہے اس پوری تباہی کے پیچھے نیتنیاہو کی غلط پالیسیز ہے. دوسرے اور اخبار پڑھیے، یعنی اسرائیل کے اخبار اسرائیل کی جو جارحانہ پالیسیز ہیں یا جارحانہ کاروائی ہیں اس کی مذمت کر رہے ہیں، کھل کے رائٹنگ میں کر رہے ہیں. اور گودی اینکرز ہمارے، انہیں شرم نہیں آتی؟ یہ یہاں سے وہاں جا کے کود کود کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے اسرائیل کتنا اچھا کر رہا ہے. یعنی 1000 اگر اسرائیل کے سویلین مر گئے ہیں یا ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو یقیناً وہ بری بات ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تو کیا اگر ہزاروں فلسطینی مارے جا رہے ہیں، کیا اس کی مذمت گودی اینکر نہیں کریں گے؟ لیکن بے شرم ہو چکے ہیں وہ، اس طرح کے چشمے پہن لیے انہوں نے ہندو مسلم والے. یعنی اس ہندو مسلم کو، وہاں تو ہندو ہے بھی نہیں، وہاں تو جیوز اور مسلم ہیں، لیکن چونکہ مسلم دشمنی اوڑھ لی ہے اس لیے اس چشمے سے ان کو اسرائیل کو بھی جسٹیفائی کرنا